السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار رومانیہ سے آگے کسی شنجن کنٹری میں جانے کے لیے کوئی کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہوتے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے، ویسے تو میں اشتیاق بھائی کو اس لیے بٹھایا کیونکہ یہ گئے ہوئے نا، زیادہ اچھا بتائیں گے آپ کو، اور یہ اچھا سمجھاتے بھی ہے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اشتیاق بھائی کو میں انتظار کر رہا تھا، کام پر تھے، وہ آئے، پھر ہم نے کہا کہ چلو اشتیاق بھائی سے پوچھتے ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کرے، کیونکہ جو فزیکل ہوتا ہے نا پھر اور حساب ہوتا ہے، یہ گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہے سارا سسٹم۔ تو اشتیاق بھائی، ہمارے جو کچھ ویورز ہیں انہوں نے جاننا ہے کہ شنجن کنٹری میں جانے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ شنجن کنٹری میں جانے کے لیے کوئی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے جس ملک میں جانا ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے ٹکٹ ہے، آپ کا ٹکٹ چاہیے، ویلڈ TRC کارڈ چاہیے جو رومانیہ کا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے ہو، 2 مہینے ہو، نیا بنا ہو، پرانا ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹکٹ ہو گیا، اس کے بعد کوئی NOC نہیں چاہیے کمپنی کی طرف سے، کوئی چھٹی کا لیٹر نہیں چاہیے، کوئی ہوٹل کے لیے کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے، جسٹ آپ نے ٹکٹ کروانا ہے اور اپنا TRC لینا ہے، پاسپورٹ لینا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے۔ تو کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں؟ جو یورپ کے جو مطلب ہے جو شنجنگ کے علاوہ کنٹری ہیں جو یورپ میں آتے ہیں ادھر بھی آپ جا سکتے ہو، وہ جو شنجنگ میں جیسے بڑے ممالک ہیں، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، کسی بھی ملک میں آپ جا سکتے ہو۔ اچھا، تو ابھی آپ یہ بتائیں، آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں نا کہ آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہو، کیا صورتحال تھی، کیا پوچھ تاچھ ہوئی یا نہیں ہوئی، کس طرح لوگوں کو جانا چاہیے ادھر جا کے، کیا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا، پوچھ تاچھ بھی ہو جاتی ہے، کمپنی کو کال بھی ہو جاتی ہے، ایسے بھی واقع ہو ایسا جاتے ہو ہیں نا۔ جاتے ہیں۔ جب میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں اور میرے کچھ دوست گئے ہیں، ان کی اور میری سٹوری میں تھوڑا سا ڈیفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں گیا تھا تو میں تو تقریباً ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں تو 2 قسم کی بورڈنگ ہوتی ہے، ایک آن لائن بندہ بورڈنگ کروا سکتا ہے اور ایک بورڈنگ جو ڈیسک بنے ہوتے ہیں ایئر لائن کے، آپ ادھر سے کروا سکتے ہیں۔ میں نے تو آن لائن بورڈنگ کروائی ہوئی تھی، اور جو مطلب ہے جو ڈور ہوتے ہیں آن لائن، جو مطلب ہے جہاں پہ آپ اپنا باڈی کا اسکین کرتے ہو، مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ اسکین کر کے تو آپ ویٹنگ ایریا میں چلے جاتے ہو، اس میں امیگریشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آن لائن بورڈنگ کروایا تو پھر مطلب ان کو جو ہے ادھر زیادہ رکنا بھی رکنا نہیں نہیں پڑتا، نا۔ ہاں اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو اچھا، وہ پھر اس کے لیے آپ کو ڈیسک پہ جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر سامان آپ کے پاس، جو لوکل جو لوگ یورپ کی فلائٹوں پہ سفر کرتے ہیں ان کو سامان کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے کوئی اگر 2-4 دن کے لیے وزٹ کے لیے جا رہا ہے تو اس ہاں، کے لیے تو چھوٹا بیگ لے کے پوچھتے آپ ہیں اس چھوٹا میں وہ بیگ، چھوٹا ہاں، بیگ جو 5-4 کلو، آپ 6 کلو ہوں، لے کے جا سکتے ہیں، بڑا اچھا، بیگ آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، مسئلہ پوچھ وہاں ہو سے۔ سکتی ہے، کیونکہ جب میں ویٹنگ ایریا میں گیا تھا تو ادھر امیگریشن والے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اچھا، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا TRC کارڈ دیں، تو اچھا، میں نے اپنا TRC کارڈ کیا دیا، انہوں نے بولا کہ پاسپورٹ دیں مجھے اپنا، تو اچھا، میں نے دیا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بولا کدھر جا رہے ہو، ہوں، تو میں اسپین جا رہا تھا، تو میڈرڈ سٹی میں گیا تھا، تو انہوں نے بولا کہ جی اچھا آپ میڈرڈ سٹی میں جا رہے ہیں، تو TRC اور انہوں نے اسکین کیا، تو انہوں نے بولا اچھا، کہ بھائی ہیو اے نائس فلائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے کچھ دوست گئے ہیں، تو اچھا، وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو سننے میں آیا، انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ انہوں سے پوچھا تھا، انہوں نے بولا کہ آپ اپنے کمپنی سے پرمیشن لی ہے، تو انہوں نے بولا لی ہے، انہوں نے بولا کہ ہم کال کریں کمپنی کو کہ آپ نے پرمیشن لی ہے نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ کال کرو، پر انہوں نے کال وغیرہ نہیں کی، بس انہوں نے صرف جسٹ پوچھا ہے، اور جو TRC آپ کا پاسپورٹ چیک کیا اور ٹکٹ چیک کرتے ہیں، تو اچھا ہے اگر آپ ریٹرن ٹکٹ کروا کے جائیں گے، اگر آپ نے واپس آنا ہے تو، نہیں آنا ہے تب بھی ریٹرن کروا کے جاؤ، یہ سب سنگل سے بھی بہتر کروائے، ہو جاتا ہے، سنگل میں سنگل بھی پہ ہو بھی ہو جاتا ہے، جاتا ہے، ایشو لیکن نہیں لوگ ہے کوئی بھی ڈرتے ہیں نا نہیں۔ کہ مطلب یہی ہے نا، ریٹرن جو ہو۔ بندہ نیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ کہ پکا جا رہا ہے یا کیا سین ہے، اچھا، تو کچھ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کوئی شادر نہ تو 100 میں سے ایک آدھ کیس ہوگا جس پہ ان پہ شک ہو، تو اس سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہو، گھومنے کے لیے جا رہے ہو، ادھر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، ریلیٹیو ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر جو یورپ کی فلائٹیں ہیں نا، اس کے لیے آپ کو جلدی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے بھی چلے جاؤ گے تو آپ کا وہ کہ آن لائن ہے، 5 منٹ کا سارا کام ہے، وہ لائنوں میں نہیں آپ نے لگنا، کوئی کچھ نہیں ہے، ایزی سسٹم ہے ایزی سارا۔ سسٹم ہے، سب آن لائن ہے اور بڑا ایزی ہے۔ تو
اور آپ کو مطلب اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کن چیزوں سے جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں بچنا چاہیے جس میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، جو لیگل لوگ ہیں ادھر رومانیہ میں، اچھا کام لگا ہوا ہے تو وہ تو ان کو تو ادھر رہنا چاہیے، آگے جا کے انلیگل نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو باقی پھر بھی جنہوں نے آگے بڑے ممالک نہیں، میں ابھی جانا ایسا ہوتا ہے نا اشتیاق بھی، کسی کا مائنڈ بنا ہے کہ ہم نے جانے ہی جانے جانا ہے، جانا ٹھیک ہے، ہے، پھر تو ہم ان کو نہیں نہیں سمجھا روک، سکتے وہ کہ تو ہم رہتے اپنے نہیں ہیں، دے سکتے دے ہیں، سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی اپنی مرضی ہے. دیکھو تو جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے. ان سے بچنا یہی چاہیے کہ جائیں گے اگلے ممالک، کسی بھی ممالک میں جائیں گے، ملک میں جائیں گے شینجنگ میں، تو یہ ہے کہ پیسے آپ زیادہ کما لو گے. ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے، آپ کے 2-4 سال لگ جائیں گے ڈاکومنٹس بننے میں، باقی آپ پیسے اچھے کما سکتے ہو یہاں سے. تو باقی یہی ہے کہ جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو اگر بندے کا پلان ہے تو 1 مہینہ پہلے آپ ٹکٹ کروا لو. یہ 100 یورو میں بھی ہو جاتی ہے، 80 یورو میں. ہاں اگر آن دا اسپاٹ آپ کرواؤ گے تو وہ بہت مہنگی ہے. وہ میں جب گیا تھا تو 230 یورو کی کروائی ہے. ہمارے بھی ایک جو دوست تھے ان کی سب سے سستی ہوئی تھی، سستی، جو گئے نہیں جو ہیں گئے نہیں ہے ان کی وہ ٹکٹیں ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے جانا تھا، وہ 2 لیکن وہ نہیں 70 گئے. یورو میں ریٹرن 70 ٹکٹیں یورو تھیں. میں ریٹرن ٹکٹ اٹلی کی، اور اتنی اس میں سستی تھی. دو ایئر لائنیں جو بیسٹ ہیں تو ان کی بورڈنگ بھی آپ آن لائن کروا سکتے ہیں ان کی ایپ سے. ایک تو ویز ایئر لائن ہے جو پورے یورپ میں چلتی ہے اور دبئی سعودیہ میں بھی چلتی ہے، اور دوسرا ریحان ایئر لائن ہے. تو ان کی فلائٹیں اچھی ہیں، ٹائم پہ جاتی ہیں. تو جس ملک میں جانا ہے آپ مہینہ پہلے ٹکٹ کروا لیں، بورڈنگ بھی آن لائن کروا لیں تو آپ جا سکتے ہیں. باقی کوئی خاص ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، نہ وہ پوچھتے ہیں. کوئی ڈرنے ٹھیک والی ہے، بات ڈرنے نہیں والی ہے. بات نہیں. اگر بندہ ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہے، کوئی بھی آپ کو روک کے آپ کو واپس نہیں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. باقی اگلے جہاں پہ ہم جا کے جس ملک میں بھی آپ جاتے ہو شینجنگ میں، جیسے اسپین میں جاؤ، فرانس، جرمنی، کدھر بھی جاؤ گے، کوئی بھی ادھر آپ نے ڈائریکٹ اترنا ہے. کوئی سامان مطلب ہے کسی نے نہیں چیک کرنا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنا بیگ لینا ہے تو ایگزٹ دیکھنا ہے کدھر ہے. آپ جسے دوسرے لوگ جا رہے ہوتے ہیں آپ باہر چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ بھائی کدھر سے آ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ٹینشن پریشانی کوئی والی ٹینشن بات والی نہیں. بالکل 1% بھی نہیں ہے. اور میں نے تو، مجھے بھی تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ادھر. جی، جتنے بھی ہمارے دوست گئے ہیں وزٹ کر کے آئے ہیں، کچھ اسپین، جرمنی، فرانس، کسی نے یہ نہیں کچھ بولا آئے کہ ہیں، کوئی کچھ واپس چلے آ گیا، گئے، کچھ ادھر رہ رہے ہیں. رہ رہے ہیں. تو کسی نے یہ بھی نہیں بولا کہ یار ایئرپورٹ پہ کسی کو انہوں نے واپس کیا ہے. تو ایسا کوئی انشاءاللہ ہم ابھی تو یہ ہمارا ہو گیا ہے. ابھی یہی انفارمیشن تھی نا کہ آگے یہی ڈاکومنٹس تھے اور یہی ڈاکومنٹس کچھ سارا خاص ہے ہی نہیں ہے. لوگ پتہ تو کیا ہے، لوگ مختلف ویڈیو بناتے ہیں ہمارے ولاگرز، تو وہ کہتے ہیں یار NOC چاہیے، لے جاؤ، ہوٹل کی بکنگ لے جاؤ، جگہوں کے نام یاد کر لو. کیونکہ ہمارے ساتھ جیسا ہوا میں تو آپ کو ویسا بتا رہا ہوں. ہمارے کتنے لڑکے تھے، 7-8 جو ہے ہمارے جو ساتھ رہنے والے لڑکے تھے، مطلب وہ گئے تو ہم اس حساب سے ہی آپ کو آپ گائیڈ بتا کریں رہے گے ہیں نا. تو کوئی بھی نہیں باقی کچھ. اللہ کی طرف سے اگر کوئی جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا سوال ہو جاتا ہے تو پھر ہماری ہاں، ان غلطی کو نہیں ہے کسی اس میں، چیز ٹھیک پہ ہے، جو شک ہمارا پڑ جائے تو ایکسپیرینس ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ٹھیک ہے. ہے، پر اس پھر بھی حساب نہیں سے. ہے، جب آپ لیگل ہو برار بھائی، آپ کے پاس TRC ہے، جی، آپ کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہے، تو کوئی بھی آپ کو کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی نہیں آپ کو پوچھے وہ گا. صرف آئی ڈی دیکھتے ہیں، صرف آئی وہ ڈی تو دیکھتے ہیں پاسپورٹ کہ بھی نہیں لیگل ہے. پوچھتے نا. کیونکہ ہمارا یہاں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں نا، تو یہ ملک ایک گیٹ وے ہے. جی، یہاں سے ہمارے بہت لوگ ان لیگل ایکٹیویٹی کر کے نا شینجنگ میں داخل ہوتے ہیں. جیسا کہ جو لڑکے ہمارے، ابھی تو بلغاریہ بھی شینجنگ میں آ گیا. پہلے لوگ بلغاریہ سے، البانیہ سے، سربیا سے سارے رومانیہ آتے تھے. پھر ابھی ادھر جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی اور کے ڈاکومنٹس پہ کسی اور کو اس کو مطلب ہے ٹکٹ لے کے تو اس کو چڑھا دیتے ہیں اس کے پاسپورٹ پہ. ادھر ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ کبھی بھی اپنے ڈاکومنٹس کسی بندے کو نہ دیں، نہ کاپیاں بھیجیں. آپ نے خود اپنی ٹکٹ کرو. اگر ہاں ٹریول ایجنٹ ہے تو اس کو اس سے ٹکٹ کروا لو پاسپورٹ دے کے. کیونکہ یہاں پہ ابھی یہ بھی بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے کہ میری ID ہے، پاسپورٹ میرا ہے، اس ID پہ وہ کیا کریں گے بندے، کچھ لوگ پیسے لے کے اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں 2-3 ہزار یورو، اس میں وہ جو ان لیگل لوگ ہیں ان کو چڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی بھائی احتیاط کرو کہ اب اس ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی کو بھی اپنے ڈاکومنٹس نہ دیں. کیونکہ یہ وہ صرف آپ کے ہیں اور آپ ہی ان کو یوز کر سکتے ہیں. اگر کچھ بھی وہ بندہ کچھ کرے گا، گڑبڑ کرے گا، تو آپ کو پوچھا جائے گا. کیونکہ فنگرز آپ کے ہوں گے. جب آپ امیگریشن جاتے ہو، آپ فنگر کرواتے ہو، تو اس میں آپ کے فنگرز آئیں گے جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا. پھر وہ پیپر بننے میں بھی ایشو، بہت مسائل ہیں. پھر تو آپ کا نیا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. بہت مسائل ہیں. تو اپنا بھی دھیان رکھے. تو اپنے پیچھے والے کا دھیان کریں. تو باقی اور بھی جو کوئی انفارمیشن ہو آپ کمنٹس کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے.
اور آج جو بھائی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آگے جانے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کو میں نے میسیج پہ بتا دیتا ہوں، لیکن ان کو پھر بھی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، تو ویڈیو اس لیے بنائی کہ چلو آپ کو ایک پراپر طریقے سے گائیڈ کر لیں۔ تو یہی طریقہ کار ہے، ٹینشن والی کوئی بات نہیں، جس نے جانا ہی جانا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے جائے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جو ہمارے دوست ادھر گئے ہوئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ان کے حساب سے بھی ہم بنائیں گے، کیونکہ ہمارے دوست کوئی اسپین گئے، اٹلی گئے اور جرمنی ہم ٹوٹل 14 بھی ہیں۔ بندے 16 بندے آئے تھے، تو اس میں ہمیں 4 5 6 رہ گئے ہیں، تو باقی سارے ہی آگے انشاءاللہ اپنے بہترین مستقبل کے لیے گئے ایسا ہیں۔ ہی ہے۔ تو باقی ان کی سچویشن کے حوالے سے بھی ہم ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں گے کہ جرمنی میں وہ کیا کام کر رہے ہیں، کتنے پیسے کما رہے ہیں، رومانیہ رہائش میں کیسی ہے، وہ رومانیہ کیسا تھا، اسپین کا کیا اسپین سین کا ہے، کیا سین ہے، اٹلی سٹیپ میں بائی سٹیپ انشاءاللہ سب بنائیں گے۔ آگے آپ سائلم کیسے لے سکتے ہو اٹلی جی۔ میں، جرمنی میں کیسے لے سکتے ہو، فرانس میں، کیونکہ ہمارے جو سب دوست ہیں ایک فرانس میں، پھر جرمنی ہے، پھر اٹلی میں ہے، پھر جی۔ اسپین میں زیادہ ہیں، تو پیدرون وغیرہ کے اس کے متعلق بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ساری ہم انفارمیشن اس لیے ایسے ہی ہر بات پہ ویڈیو نہیں بناتے کوئی غلط گائیڈ نہ ہو جائے، ہم کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے تاکہ جو ہمارے ساتھ کچھ مس گائیڈ بیتا نہ ہو یا جی۔ ہوا ہو تو پھر ہم کوشش کرتے اس پہ بنائیں، پھر بھی اس میں کوئی اگر غلطیاں ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم تو نہیں کچھ کر سکتے اس چیز کا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح انفارمیشن دیں۔ تو آج کا جو ہمارا ولاگ تھا اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم بنائیں گے، جو بھی آپ کے جو کمنٹس آئیں گے اس حساب سے بھی بنائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ جو آنے والے لوگ ہیں یہاں سے جو آگے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی سے اچھی ہم ویڈیو انفارمیشن لے کے بناتے رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔